اپنے بجلی کے بلوں میں 1 یونٹ اضافی ہونے پر 5,000 سے زائد کا ٹیکس عائد کر دیا ہے، اور وہ ٹیکس 6 مہینے تک برقرار رہے گا۔ اگر آپ کے یونٹس 200 سے اوپر جاتے ہیں تو آپ کو 5,000 ایکسٹرا پے کرنا پڑے گا۔ اسی کے خلاف پنجاب بھر میں آج مختلف جگہوں پر شٹر ڈاؤن ہڑتال دیکھنے کو ملی۔ یہاں پہ نہ مرد پیدا ہوئے ہیں پاکستان میں، ان کو کوئی ہوش نہیں ہے۔ عوام باہر نکل لیا ہے، جوان نکل رہے ہیں، بچے نکل رہے ہیں، بوڑھے نکل رہے ہیں۔ یہ سائیڈوں پہ دکانیں کھول کے بیٹھے ہیں کہ 10 منٹ ہم نے دکان بند کر لی تو ہمارا پتہ نہیں کروڑوں کا نقصان ہو جائے گا۔ کشمیر میں جب احتجاج ہوا تھا 2 بندوں نے کیمپ لگایا تھا، اور 6 ماہ کے اندر آپ نے دیکھ لیا کہ بجلی کی قیمتیں کہاں آسمانوں پہ تھیں، انہوں نے کہاں زمین پہ لا کے چھوڑی ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم 2 بندے نکل رہے ہیں تو ہم سے کیا ہو سکے گا۔ ہر بندہ اگر یہی سوچے گا کہ میرے نکلنے سے کیا ہوگا تو پھر کیا ہوگا۔ ہمارے ارباب اختیار ہیں، یہ لاتوں کے بھوت باتوں سے ماننے والے نہیں ہیں۔ جب تک ان کو لاتیں نہیں پڑیں گی، جب تک ان کے گریبان پکڑنے نہیں ہوں گے، جب تک یہاں پہ انقلاب فرانس، جب تک یہاں پہ کینیا جیسے حالات نہیں بنیں گے، تب تک سری لنکا جیسے حالات نہیں بنیں گے، تب تک یہاں پہ تبدیلی مشکل ہے۔ اور اسی لیے میں ہر جگہ پہ یہ کہتا ہوں کہ جب تک اس ملک کی واجب القتل اشرافیہ ٹھیک نہیں ہوتی، تب تک اس ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں کامل کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں سوچ نیوز۔ حکومت پنجاب کی طرف سے خاموشی سے واردات ڈالی گئی۔ حکومت پنجاب نے اپنے بجلی کے بلوں میں 1 یونٹ اضافی ہونے پر 5,000 سے زائد کا ٹیکس عائد کر دیا ہے، اور وہ ٹیکس 6 مہینے تک برقرار رہے گا۔ اگر آپ کے یونٹس 200 سے اوپر جاتے ہیں تو آپ کو 5,000 ایکسٹرا پے کرنا پڑے گا۔ اسی کے خلاف پنجاب بھر میں آج مختلف جگہوں پر شٹر ڈاؤن ہڑتال دیکھنے کو ملی۔ راولپنڈی میں آج بڑے لیول کا احتجاج کی کال دی گئی تھی، لیکن ذرائع کے مطابق کوئی خاص بڑا بریک ڈاؤن نہیں دیکھنے کو ملا، کوئی خاص بڑی تعداد میں عوام باہر نہیں نکلی۔ یہی صورتحال دیکھنے کے لیے ہم نے بھی رخ کیا راولپنڈی کا۔ رپورٹ دیکھیے۔ کافی دنوں سے موومنٹ چل رہی تھی کہ 1 جولائی کو شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال ہوگی، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ لاکھوں کی اس آبادی کے اندر کتنے عوام میں سے کتنے لوگ باہر نکلے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں اپنی دکانوں اور گھروں میں بیٹھ کے کسی قسم کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی دکانوں میں، ہمیں اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر مہینے کے بعد جب ہم بل لیتے ہیں دیکھتے ہیں تو حکومت کو کوسنا نہیں چاہیے، کیونکہ ہم افورڈ کر رہے ہیں۔ اگر افورڈ کر نہ سکتے ہوتے تو اس وقت اس چھوٹی سی ریلی کے ارد گرد جتنے لوگ تماشائی بن کر کھڑے ہوئے ہیں وہ اس وقت اس ریلی کے اندر شامل ہوتے۔ یہ مختصر بات تھی۔ دوسرے نمبر پہ اس ریلی کو دیکھ کر اور ابھی تک کی کاوشوں کو دیکھ کر یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو ہمارے ارباب اختیار ہیں یہ لاتوں کے بھوت باتوں سے ماننے والے نہیں ہیں۔ جب تک ان کو لاتیں نہیں پڑیں گی، جب تک ان کے گریبان پکڑنے نہیں ہوں گے، جب تک یہاں پہ انقلاب فرانس، جب تک یہاں پہ کینیا جیسے حالات نہیں بنیں گے، تب تک سری لنکا جیسے حالات نہیں بنیں گے، تب تک یہاں پہ تبدیلی مشکل ہے۔ اور اسی لیے میں ہر جگہ پہ یہ کہتا ہوں کہ جب تک اس ملک کی واجب القتل اشرافیہ ٹھیک نہیں ہوتی، تب تک اس ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ ریلیاں، یہ ایک جمہوریت کا حسن ہے، لیکن پاکستان میں جو ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے، سول ڈکٹیٹرشپ، مارشل لا ڈکٹیٹرشپ جو خفیہ ہاتھوں کے اندر ہے، جب تک اس کا کلا کما نہیں ہوتا تب تک یہ لالی پاپ ہمیں دیے جاتے رہیں گے۔ اس لیے اگر ہم کچھ مضبوط بنیادوں کے اوپر کوئی نتیجہ خیز جدوجہد چاہتے ہیں تو ہمیں اس نظام کے مقابلے کے اندر اسی کی طاقت کے ساتھ سامنے آنا پڑے گا، ورنہ ان چھوٹی چھوٹی تقریروں سے، ان چھوٹی چھوٹی ریلیوں سے بہت وقت بیت جائے گا۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں آج ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی 10 نسلیں قربان کرنی ہے یا ان حکمرانوں کی، ان وڈیروں کی، ان جرنیلوں ججوں کی 1 نسل قربان کرنی ہے۔ اگر تو 1 نسل قربان کر دے تو ہماری ساری نسلیں بچ جائیں گی، ورنہ ہمیں کئی نسلیں قربان کرنی پڑیں گی، اور اس کے باوجود حل نظر نہیں آ رہا، کیونکہ یہ لوگ لاتوں کے لوگ ہیں، یہ باتوں سے نہیں مانیں گے۔ یہ بتائیں کہ اصل وجہ کیا ہے کہ عوام جو ہے وہ باہر نہیں نکلی؟ کیا وجہ ہے؟ کہ ڈر ہے کہ پولیس پکڑ لے گی؟ نہیں، اس کی ایک مین وجہ جو ہے کہ جو اس کاروان کو لیڈ کرنے والے ہیں ان کی طرف سے ایک پراپر ایڈورٹائزمنٹ یا پراپر کال کا نہ دینا ہے میرے خیال میں۔
کیونکہ لوگوں کو اتنا علم نہیں. سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں اور کوئی پروگرام ہوتے ہیں تو ہر کھمبا جو ہوتا ہے اس کے اوپر اشتہار لگے ہوتے ہیں, لیکن اس میں جو ایفرٹ تھی وہ اس طرح کی ایفرٹ نہیں تھی. عوام کو ہم ایک حد تک الزام دے سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ نہیں دے سکتے کیونکہ پراپر ایفرٹ نہیں کی گئی. پراپر ایفرٹ کرنے کے لیے کوئی غیر سیاسی, کوئی سماجی ورکر اس طرح کا سامنے ہی نہیں آتا. ہر بندہ شہرت چاہتا ہے, ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی میں کرے, ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے لوگ آ کے اس کی نعرے بازی کرے. تو اس طریقے سے نہیں ہوتا. یہ جو تنہائیوں کا سفر ہے, اگر آپ نے عوام کے لیے نکلنا ہے, یہ خلوت کا سفر ہے, آپ پیچھے ہو جائیں, پیچھے لا کے عوام کو لیڈ کرنے کی کوشش کریں. جب تک عوام کو لیڈ غیر سیاسی طور پہ سماجی حوالے سے نہیں کیا جائے گا تو یہ 76 سالہ سے سیاست کے نام پر, کبھی نیلی نغموں کے نام پر جس طرح ہمیں لوٹا جا رہا ہے اسی طرح ہمارے جذبات کے ساتھ کھیلا جائے گا. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک سوشل ورکر اب سامنے نہیں آئے گا اور وہ لیڈ نہیں کرے گا تب تک بہت مشکل ہے کہ کوئی تبدیلی آئے, کیونکہ سیاسی لوگوں کے اپنے مفادات ہوتے ہیں. انہوں نے اگر 1000 بینر لگوانا ہے تو وہ آگے اس کا ریٹرن بھی سوچ رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیز میرے خیال سے ایک بہت اہم چیز ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں؟ الحمدللہ. عوام نہیں تھی, کیا وجہ ہے؟ عوام پے کر سکتی ہے بجلی کے بل. یہ یہاں پہ نہ مرد پیدا ہوئے ہیں پاکستان میں, ان کو کوئی ہوش نہیں ہے. عوام باہر نکل رہی ہے, جوان نکل رہے ہیں, بچے نکل رہے ہیں, بوڑھے نکل رہے ہیں. یہ سائڈوں پہ دکانیں کھول کے بیٹھے ہیں کہ 10 منٹ ہم نے دکان بند کر لی تو ہمارا پتہ نہیں کروڑوں کا نقصان ہو جائے گا. ہم لوگ ان کے لیے نکلے ہیں. ہمارا کسی بھی بندے کا یہاں پہ کسی پارٹی سے کسی کا کوئی تعلق نہیں ہے. سب لوگ اپنے حق کے لیے نکلے ہیں. بجلی کے بلوں میں انہوں نے ظالمانہ ٹیکس لگائے ہیں, اس کے لیے نکلے ہیں. جیسے کشمیری عوام نکلی ہے اس طرح ان کو بھی نکلنا چاہیے. یا تو چوڑیاں پہن کے بیٹھ جائیں, اپنی دکانیں کھولیں, لیکن جب ان کا بل آئے گا اس ٹائم پر یہ لوگ روتے ہیں کہ یار ہمارا بل آ رہا ہے, زیادہ بل آ رہا ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ بھائی اپنے حق کے لیے نکلنا پڑتا ہے. کوئی دوسرا روٹی توڑ کے آپ کے منہ میں نوالا نہیں ٹھوسے گا. آپ نے خود اپنا نوالا نکالنا ہے, کھانا ہے. نکلو, حکمرانوں کو پتہ لگے کہ ان ٹیکسوں کی وجہ سے عوام کو مسئلہ ہو رہا ہے. آپ لوگ نہیں نکلو گے, وہ سکون سے بیٹھے ہیں, انہیں پتہ ہے ان کو کوئی مسئلہ نہیں. اگر مسئلہ ہوتا تو یہ لوگ نکلتے. جن کو مسئلہ تھا وہ لوگ نکلے ہیں. آپ نے دیکھ لیا ہے بہت کم عوام آئی ہے. سارے چوڑیاں پہنا کے ان کو بٹھا دینا چاہیے گھروں میں. چوڑیاں پہنیں, دکانیں کھولیں اپنی. 10 منٹ کے لیے اپنے حق کے لیے لوگ نہیں نکل سکتے. تو یہ میں کہتا ہوں کہ جو حکمران اللہ نے دیے ہیں وہ ان کے لیے بالکل ٹھیک ہیں. ان کے لیے ایسے ہی حکمران ہونے چاہیے. جب تک جو قوم اپنے حق کے لیے نہیں بول سکتی اس کو ایسے حکمرانوں سے پسوانا چاہیے. جب تک یہ بالکل پس جائیں گے پھر انہیں سمجھ آئے گی کہ ہم لوگ غلط کر رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک شخص ہے, اس نے اپنی دہاڑ لگانی ہے 1000 روپے کی. اس احتجاج سے کوئی مقصد پورا نہیں ہوگا. وہ اپنی دہاڑ ضائع کر کے اس احتجاج میں آئے اور وہ جو 1000 روپے اس کو ملنا ہے اس سے بھی وہ کھلی ولی ہو جائے. تو وہ اس کے لیے وہ بہتر نہیں ہے کہ وہ 1000 روپیہ کمائے. ٹھیک ہے, کشمیر میں جب احتجاج ہوا تھا 2 بندوں نے کیمپ لگایا تھا اور 6 ماہ کے اندر آپ نے دیکھ لیا کہ بجلی کی قیمتیں کہاں آسمانوں پہ تھیں, انہوں نے کہاں زمین پہ لا کے چھوڑی ہیں. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم 2 بندے نکل رہے ہیں تو ہم سے کیا ہو سکے گا. ہر بندہ اگر یہی سوچے گا کہ میرے نکلنے سے کیا ہوگا تو پھر کیا ہوگا. اگر آپ لوگ یہ سوچیں گے کہ یار ہمیں دوسروں سے کوئی غرض نہیں ہے, میں نے اپنا فرض پورا کرنا ہے. اللہ نے کل آپ سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ بھائی تم نے کیا کیا ہے. وہ چڑی بھی اپنی چونچ پہ, اسے پتہ تھا میں آگ نہیں بجھا سکتی, لیکن وہ اپنی چونچ پہ قطرہ لے کر آئی, اس نے ڈالا کہ جو میرا حق ہے وہ میں پورا کروں. جو ہمارا حق ہے وہ ہمیں پورا کرنا چاہیے. باقی ہوتا ہے نہیں ہوتا وہ سب اللہ کے ہاتھ میں. اگر کشمیر میں ہو سکتا ہے 2 بندوں سے اتنی عوام اکٹھی ہو سکتی ہے تو یہاں پہ تو الحمدللہ آج کم سے کم 100 بندہ موجود تھا. جی تو ناظرین, آپ نے ملاحظہ فرمائی یہ رپورٹ جس میں کچھ چند بندے ہی تھے جو اس احتجاج میں, جو اس مظاہرے میں حکومت کے اس ایک کالے قانون کے خلاف باہر نکلے, جس میں عوام کا, اس غریب عوام کا گلا گھونٹا جا رہا ہے جس نے 30,000 روپے پہ ماہانہ اپنا پورے گھر کا نظام چلانا ہے. 30,000 روپے ماہانہ اس نے کمانا ہے اور اس میں سے بھی 20,000 آپ کا بجلی کا بل دے دینا ہے اس نے. تو مکان کا کرایہ وہ کہاں سے دے گا؟ اپنے راشن کا, اپنے میڈیکل کا, اپنے اسکول کی بچوں کی اسکول کی فیس وہ کہاں سے پے کرے گا؟ لیکن مریم نواز یا شہباز حکومت کو اس سے کیا لینا دینا؟ انہوں نے بجٹ پیش کیا ہے. آپ مجھے حلفاً یہ بتا دیں کہ اس بجٹ کے اندر کیا آپ کا گزارا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. اتنا تو دن میں آپ کا گاڑی کا پیٹرول خرچ ہو جاتا ہے جتنے کا آپ نے پورے مہینے کا ایک بندے کا آپ نے ایوریج نکالی ہوئی ہے. کچھ غریبوں کا احساس کریں جناب. آپ لوگ مختلف دعوے کر آئے تھے حکومت میں
کچھ نے تو کہا تھا کہ ہم 6 مہینے کے اندر سب کچھ ٹھیک کر دیں گے، اور کچھ نے کہا تھا کہ مجھے صرف 2 مہینے دے دیں تو ہم ٹھیک کر دیں گے۔ وہ کہاں پر گئے دعوے؟ میں پیپلز پارٹی کی بات کروں گا یہاں پر کہ پیپلز پارٹی میڈیا پہ آ کے تو عوام سے ہمدردیاں سمیٹ رہی ہے کہ ہم اس قانون کے خلاف ہیں، صحافیوں کے خلاف جو قانون بنایا گیا ہم اس کے خلاف ہیں۔ سر آپ کو اتنا ہی اگر جو ہے دلی درد ہے تو آپ واک آؤٹ کیوں نہیں کرتے؟ آپ فیڈرل گورنمنٹ کے آپ نے ساتھ مل کر بنائی ہے فیڈرل گورنمنٹ، آپ واک آؤٹ کریں، آپ کی اہمیت آپ کو پتہ چل جائے گی۔ گورنرز آپ کے ہیں صوبے پہ، آپ کب تک عوام کو پاگل بناتے رہیں گے؟ آپ واقعتاً اگر عوام کے ساتھ مخلص ہیں، عوام کا درد رکھتے ہیں اپنے دل میں، تو کریں واک آؤٹ، دھمکی دیں کہ ہم لوگ آپ کی حکومت کو ختم کر دیں گے، پہلے عوام کا سوچیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا، بس میڈیا پہ آ کے بیان دیے جائیں گے اینڈ دیٹس اٹ۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا رپورٹ کے حوالے سے کہ چند افراد تھے، صرف چند افراد۔ میں یہاں پر کشمیر کی ایگزامپل دوں گا، انٹرویو کے دوران بھی ایک شخص نے کشمیر کی ایگزامپل دی کہ وہ کس طرح متحد ہو کے باہر نکلے، لیکن ہمارے اس پنجاب میں آپ کو کہیں پہ بھی یکجہتی نظر نہیں آئے گی، جہاں پر لوگ مختلف ٹولوں کی شکل میں جو ہے نا وہ بٹے ہوئے ہیں، ہم یکجا نہیں ہو پا رہے۔ کشمیریوں نے یکجا ہو کر بتایا، کشمیریوں نے یکجا ہو کر اپنے مطالبات منوائے، لیکن پنجاب سو رہا ہے، پنجابی عوام سو رہی ہے۔ ان کے لیے فرق ہی نہیں ہے کہ جتنا مرضی بل آ جائے، آپ پے کر سکتے ہیں نا، اسی وجہ سے آپ باہر نہیں نکل رہے۔ یقین مانیں آپ راولپنڈی کی عوام، صرف راولپنڈی کی عوام 50,000 کی عوام اگر نکل آئے باہر، آپ کا اسلام آباد مفلوج ہو جاتا ہے۔ یہ اسلام آباد کی رپورٹس ہیں کہ 50,000 بندہ اگر اسلام آباد میں آ جائے تو اسلام آباد مفلوج ہو جاتا ہے۔ کیسے نہیں آپ کے فیڈرل منسٹر اس چیز کو مانیں گے؟ کیسے نہیں آپ کے پروونشل منسٹر اس چیز کو مانیں گے؟ آپ نکلے تو صحیح، اب یکجا ہو کر تو دیکھیں۔ سب سے ریسنٹلی ایگزامپل کشمیر کی آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے اپنے مطالبات کیسے منوائے، انہوں نے کس چیز کو چیلنج نہیں کیا۔ ریاست کی ریٹ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے، ریاست کی ریٹ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے، انہوں نے وہ کر دکھایا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ خاموش بیٹھا ہے، پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ غفلت کی نیند سو رہا ہے۔ آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے پھر ٹھیک ہو رہا ہے، اگر آپ اپنے حق کے لیے باہر نہیں نکل سکتے تو آپ کے ساتھ ٹھیک ہو رہا ہے، آپ کے جو بل آ رہے ہیں وہ بالکل بہترین آ رہے ہیں، بلکہ مزید اضافہ ہونا چاہیے اس میں، کیونکہ آپ باہر نہیں نکلے، آپ بول نہیں پا رہے۔ ایک اور چیز میں یہاں پر ایڈ کروں گا کہ ویسے یہ عوام بولتی ہے کہ میڈیا آواز نہیں اٹھاتی ہمارے ان چیزوں پر، ہمارے ان مطالبات پر۔ آج جب میڈیا نے کوریج دینے گئی ہے، میں اپنی بذات خود بات کروں، میں نے جب ان سے کہا کہ آئیں انٹرویو دیں، آئیں ہمارے سے بات کریں، تو ان کے نخرے آگے سے ختم نہیں ہوتے۔ جب آپ لوگ میڈیا کو خود نخرے دکھا رہے ہیں تو میڈیا کیا آپ کے زبردستی آ کے آپ سے پوائنٹ آف ویو لے گا آپ کا؟ ہم تو حاضر ہیں آپ کی خدمت کے لیے، لیکن آگے سے آپ لوگ ناک چڑھا کر بیٹھے ہوئے ہیں، آنکھیں ماتھے پر رکھی ہوئی ہیں، گردنوں میں بل آئے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کے گردنوں میں سڑیے پڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے سے بات ہی نہیں کرنی، آپ نے جتنا ہم نے جا کے جو ہے آپ پہ پرچہ کروا دینا اور آپ کو اندر کروا دینا۔ تھوڑا سا عقل استعمال کریں، تھوڑا دماغ استعمال کریں۔ ہم آپ کے لیے نکلتے ہیں، ہم آپ کی کوریج کے لیے نکلتے ہیں، ہم آپ کے اور حکومت کے درمیان ایک سمجھ لیں کہ ایک راہداری ہے۔ آپ کے میسیجز ہم نے حکومت کو پہنچانے ہیں اور حکومت کے میسیجز آپ کو پہنچانے ہیں، اور اپنی ایک رائے دینی ہے حکومت کو کہ عام عوام یا عام غریب عوام کیا سوچ رہی ہے اور اس کو کیا چاہیے۔ اس ٹائم بیٹھ کے میں جو باتیں کر رہا ہوں وہ آپ کے لیے، میرے لیے، حکومت تک پہنچانے کے لیے ہے۔ آپ سے نیکسٹ ملاقات ہوگی نیکسٹ ولاگ میں۔ اپنا اور اپنے پیروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔